السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم مقتل امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شہادت کے کچھ واقعات اور اس کا کچھ تناظر اور آپ کی شہادت سے پہلے وصیت وہ آج بیان کریں گے اور اس سے متعلق واقعات پڑھیں گے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جس وقت مولا علی علیہ السلام نے اہل شام کے ساتھ جہاد قتال کیا، اس کے بعد تحکیم والا معاملہ پیش آیا۔ ہم ان معاملات کو مولا علی سیریز کے اندر انشاءاللہ تعالی بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کریں گے۔ تو خیر، اس کے بعد تحکیم کے بعد خوارج کا بھی گروہ آ گیا سامنے، ان کے ساتھ بھی اہل نہروان کے ساتھ جنگ نہروان میں قتال کیا گیا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے بہت زیادہ آپ کے خلاف سازشیں مزید شروع کر دی، اور 3 لوگوں نے یہ قسم کھائی اہل نہروان کی قبروں کے اوپر یا ان کے جہاں پر ان کو دفن کیا وہاں جا کر کہ ہم اس طریقے سے ان 3 اشخاص کو قتل کریں گے، یعنی عمرو بن العاص، اس کے علاوہ امیر معاویہ اور مولا علی۔ خیر، مولا علی کو جس شخص نے قتل کرنے کی ٹھانی یا وعدہ کیا، وہ شخص عبد الرحمن بن ملجم کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل نام جو تھا عبد الرحمن بن عمر تھا، لیکن المعروف الملجم کے نام سے، ابن الملجم کے نام سے مشہور ہے۔ اس شخص نے وعدہ کیا کہ وہ امیر المومنین کو 17 رمضان کو جا کر اس طریقے سے شہید کرے گا۔ اس شخص نے اس مقصد کے لیے ایک تلوار خریدی جو 1000 درہم میں اس نے خریدی، اور 1000 درہم میں وہ تلوار خریدنے کے بعد بتایا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ 1000 درہم کا ایک اسپیشل زہر اس نے خریدا، اور 1 ماہ تک اس کے اندر اپنی اس اسپیشل تلوار کو یا جو بھی اس کا آلہ تھا اس کو ڈبو کر رکھا زہر کے اندر کہ وہ زہر آلود ہو جائے۔ بہرحال یہ ایک طرف یہ معاملہ پیش آ رہا تھا، دوسری طرف مولا علی علیہ السلام وہ اس شقی کا، اس بدبخت کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ مسلمان امت نے جو مظالم مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ڈھائے، جس طریقے سے ان کو تنگ کیا، مولا علی کو نبی علیہ السلام کا وہ ارشاد ہی یاد آ جاتا تھا کہ آپ نے ایک دفعہ مولا علی کو کہا کہ اے علی، تجھے معلوم ہے پچھلی امتوں میں سے بدبخت شخص کون تھا یا شقی کون تھا؟ تو مولا علی نے کہا کہ اس طریقے سے وہ شخص جس نے ناقہ یا ناقۃ اللہ کو قتل کیا یا اس کی کونچیں کاٹی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے بعد کہا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ آخرین میں سے کون ہوگا بدبخت شخص میری امت کا؟ تو مولا علی نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص جو تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگے گا وہ اس امت کا بدبخت بدترین شقی شخص ہوگا، او کما قال علیہ السلام۔ تو بہرحال یہ ارشاد بھی نبی علیہ السلام کا اکثر مولا علی سنایا کرتے تھے کہ وہ شخص آتا کیوں نہیں ہے جو آئے اور اپنا کام کرے اور چلا جائے۔ بہرحال اس طرح کی جب آپ روایات یا اس طرح کی آپ افسردگی ظاہر کرتے تھے امت مسلمہ کے اوپر، تو لوگ آپ سے کہتے تھے کہ آپ جانے سے پہلے اپنا کوئی جانشین کیوں نہیں مقرر کر دیتے، اپنا جانشین مقرر کر دیجئے، اپنا کوئی خلیفہ مقرر کر دیجئے۔ تو مولا علی اس کے اوپر ارشاد فرماتے تھے کہ میں تم لوگوں کو ویسے ہی چھوڑ کر جاؤں گا جیسے نبی علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے۔ بہرحال یہ کہہ کے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جیسے نبی علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، اور اللہ تمہارے لیے وہی کرے گا جو تمہارے لیے، جو تم لوگ اپنے لیے پسند کرو، تم لوگ وہ اسی کو چن لینا۔ بہرحال پھر اس کے بعد ابن ملجم سفر پہ نکلا، اور پھر اس کے بعد وہ کوفہ آیا۔ کوفہ میں وہ ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا، یعنی جب اس نے سوچا آپ کو شہید کرنے کا تو وہ کوفہ میں آ گیا۔ کوفہ میں وہ ان لوگوں سے بھی ملا جو کہ حضرت علی کے خون کے پیاسے تھے، جو خارج میں سے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مولا علی ایسے نہیں تھے کہ وہ خارج کے بچے، بوڑھے، عورتیں سب کو قتل کر دیتے۔ تو وہاں پر وہ ان لوگوں سے بھی ملا تاکہ وہاں پر بھی جتھا بنائے اور پلاننگ کرے کہ کس طریقے سے مولا علی کو قتل کرنا ہے۔ وہاں پہ وہ ایک عورت سے ملا جس کو قطان بن شجنہ کہا جاتا تھا، اس عورت سے ملا، اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا، بڑی خوبصورت عورت تھی وہ۔ خیر اس کے عشق میں گرفتار ہوا،
اور اپنے جو اس کا ٹارگٹ تھا رمضان کا وہ اس کے ذہن میں تھا۔ خیر جب اس عورت سے ملا اور ان لوگوں سے ملا جو حضرت علی کے خلاف تھے، اس عورت بہت خوبصورت عورت تھی اور اس سے اس نے شادی کا کہا، تو اس عورت نے کہا کہ انہوں نے اس کو حق مہر بہت ہیوی آفر کیا، ابن ملجم نے کہا کہ 3000 درہم دے گا، ایک کنیز دے گا، ایک غلام دے گا۔ تو اس عورت نے آگے سے مطالبہ کیا کہ مجھے اس کے ساتھ مولا علی کا، حضرت علی کا قتل بھی چاہیے، یعنی ان کو شہید کر دو تم۔ خیر یہ اس پہ راضی ہو گیا اور اس نے کہا اس نے بتایا اس کو کہ میں تو آیا ہی یہاں پر اسی مقصد سے ہوں، تو تمہارے عشق میں گرفتار ہو کے تو یہ اب تو دونوں کام ہو جائیں گے۔ بہرحال اس کے بعد اس نے 3 اور اشخاص کو اپنے ساتھ یا 2 اشخاص کو اپنے ساتھ جمع کیا، جس میں سے ایک شبیب تھا، ایک جو ہے وہ بردان تھا اور تیسرا یہ ابن ملجم تھا۔ انہوں نے پلان کیا کہ یہ مسجد میں جائیں گے اور جہاں سے مولا علی مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہاں پر گھات لگا کے بیٹھیں گے اور آپ پہ جھپٹ کے آپ کو شہید کر دیں گے۔ ادھر مولا علی علیہ السلام جس رات کا یہ واقعہ ہے کہ ادھر یہ پلاننگ کر رہے ہیں، ادھر مولا علی کو بھی رات کے وقت تاریخی روایت میں ملتا ہے کہ بہت زیادہ بے چینی تھی۔ اس رات کو آپ جاگے اور آپ نے اپنے اہل خانہ کو بھی جمع کیا، ان سے کچھ باتیں بھی کی، بے چینی کا عالم تھا۔ تو جب آپ جمع کر رہے تھے تو وہاں پر رستے میں کسی جگہ پہ بطخیں جو ہے نا انہوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ بطخیں جب چیخی تو مولا علی علیہ السلام کے اہل خانہ نے ان کو چپ کرانے کی کوشش کی، تو مولا علی نے کہا ان کو چپ نہ کراؤ، یہ نوحہ کر رہی ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ مسجد آئے تو وہاں پہ کچھ لوگ سوئے بھی ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو صلاح کر کے یا نماز کہہ کے فجر کی نماز کے لیے اٹھانا شروع کیا۔ جب اٹھانا شروع کیا تو یہ 3 لوگ جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، ابن ملجم، شبیب اور وردان، انہوں نے لپک کر آپ پر حملہ کیا اور ابن ملجم کا وار آپ کے سر مبارک کے اوپر لگا اور اس میں سے خون جاری ہوا اور آپ کی داڑھی اسی طریقے سے رنگی گئی جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا۔ لوگ بھاگے ان کے پیچھے، اس کے اندر سے جو وردان ہے وہ وہیں پہ قتل کر دیا گیا، شبیب جو ہے وہ بھی کہتے ہیں بھاگ گیا، بعد میں قتل ہوا، اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل نہیں۔ خیر ابن ملجم بھی پکڑا گیا۔ یہاں پر رک کے یہ بھی سمجھ لیجئے کچھ لوگوں کے نزدیک یا کچھ مورخین کے نزدیک یہ واقعہ بھی ہے کہ آپ جس وقت سجدے میں گئے تو اس وقت اس ظالم نے آپ کے اوپر وار کیا اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، ابن ملجم نے۔ بہرحال وہ بھی ایک نکلتا ہے تاریخی رستہ جس سے وہ اکثر لوگ اس طریقے سے آپ کا مقتل بیان کرتے ہیں، لیکن ہم جو بیان کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر حصہ ابن کثیر کا ہے یا دیگر مورخین کا ہے۔ خیر اس کے بعد جب اس نے آپ کو اس طریقے سے کیا تو آپ نے اس کو پکڑا گیا، ابن ملجم پکڑا گیا تو اپنے مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کہنا جب تک میں زندہ ہوں، اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، اس کو اچھے طریقے سے رکھو۔ اور اس سے پوچھا گیا کیوں کیا، پھر اس نے بتایا کہ اس طریقے سے میں، اور اچھا جس وقت اس نے حملہ کیا تو اس وقت اس نے نعرہ بھی لگایا ان الحکم الا للہ، اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا، نہ علی کا نہ اس کے اصحاب کا حکم چلے گا۔ تو اس طریقے سے اس نے نعرہ لگا کر آپ کے اوپر اٹیک بھی کیا۔ بہرحال اس کے بعد مولا علی نے اس کو قید کروا دیا، اور اس طریقے سے جب قید کروایا ہوا تھا تو مولا علی کی جو بیٹی ہیں ام کلثوم، وہ بھی آپ کے پاس اس ظالم شخص کے پاس آئی، سے پوچھا کیوں قتل کیا کرنے کی کوشش کی مولا علی کو، تو اس نے بتایا کہ میں نے اس وجہ سے میں مولا علی سے یہ مسئلے تھے میرے اہل نہروان کی وجہ سے، یا جس طریقے سے خارجیوں کو مولا علی نے قتل کروایا۔ بہرحال پھر وہاں پر بھی اس نے بتایا کہ اس نے ابن ملجم نے کہ جو وار میں نے مولا علی کے اوپر جس زہر اور جس تلوار کے ساتھ کیا ہے کہ اگر وہ تلوار اہل مصر پر چلی ہوتی تو سارا مصر مر جاتا، ایسا میں نے ظالم قسم کا زہر تیار کروا کے آپ پہ وار کیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد مولا علی جو ہے وہ تقریباً 2 دن کہا جاتا ہے، جمعے کی صبح سحری کے وقت جو ہے آپ کے اوپر حملہ کیا گیا فجر کی نماز کے وقت، اور اس کے بعد ہفتے کو حیات رہے، پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اتوار کی شب کو آپ کی شہادت مکمل ہو گئی۔ تو بہرحال اس شہادت سے پہلے مولا علی نے اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کیا اور ایک وصیت ریکارڈ کروائی کہ یہ میری وصیت لکھ لی جائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ وہ وصیت کسی علیحدہ نشست کے اندر ریکارڈ کروائیں اور وہ بھی آپ کے سامنے پڑھیں، کافی لمبی وصیت ہے وہ وصیت ایسی زبردست ہے کہ اس کے اندر آپ کی بیوی، آپ کی اولاد، آپ کے ہمسائے، جہاد، قتال، حق، ہر چیز، ایون ہمسائے تک آپ کے واضح ہو جاتے ہیں۔ تو خیر اس کے بعد مولا علی نے وہ وصیت فرمائی اور یہ بات کہی کہ میرے بعد یہ جو میرا قاتل ہے اس کو ایک ہی بار میں قتل کر دینا، اس کا مسئلہ نہ کرنا، اور یہ بھی کہا کہ کوئی ہلکا کتا بھی ہونا تو اس کا بھی مسئلہ نہیں کرنا، یعنی اس کے اعضاء کاٹ کر اس کو اذیتیں دے کے قتل نہیں کرنا۔
لیکن بہرحال اس کے بعد آپ کہا جاتا ہے مورخین کی طرف سے کہ اس کے بعد آپ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت آ گیا. اور اس وقت بھی آپ نے بتایا جاتا ہے کہ وہ آیت بھی پڑھ رہے تھے آپ جس وقت آپ کی شہادت ہو رہی تھی، وَمَن يَعْمَلْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سورۃ الزلزال کی غالباً آیت وہ بھی آپ کی زبان مبارک پہ تھی، زبان اطہر پر تھی جس وقت آپ کی شہادت ہو رہی تھی، اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کا بھی ورد جاری تھا. آپ کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد مولا حسن علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. بعض روایات کے مطابق 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ آپ کی ادا کی جاتی ہے، بعض روایات کے مطابق آپ 9 تکبیروں کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جنازے سے پہلے بھی، یعنی آپ کی شہادت سے پہلے بھی پھر لوگ آپ سے وہی بات کرتے ہیں جو آپ نے جس وقت وہ والی اپنی روایت سنائی تھی نبی علیہ السلام سے منسوب کہ مولا علی کہتے تھے کہ مجھے اس طریقے سے شہید کیا جائے گا، تو لوگ کہتے تھے کہ اپنا جانشین مقرر کریں. تو بہرحال آپ کی شہادت سے پہلے بھی لوگوں نے وہی بات کہی، لیکن آپ نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا. لوگوں نے کہا ہم حسن کو مقرر کر لیں اگر آپ کے بعد، یا آپ ان کو حسن کو مقرر کر دیں، ہم ان کی بیعت کر لیں گے. لیکن آپ نے کہا نہ میں تمہیں کہتا ہوں نہ میں اسے روکتا ہوں، تمہاری مرضی ہے، اور میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا جیسے نبی علیہ السلام ہمیں چھوڑ کے گئے تھے. اس کے بعد آپ کا جنازہ پڑھایا گیا، آپ کے جسم مبارک کو دفن کیا گیا. اور تاریخ کے اندر اتنی مختلف روایات ملتی ہیں کہ یہ نہیں آپ کتابیں پڑھ کے جج کر سکتے کہ آپ کو کوفہ میں دفن کیا گیا، یا پھر آپ کو قصر ہمارہ کے اندر دفن کیا گیا، یا آپ کو بقیع الغرقد میں دفن کیا گیا، یا کوفے کے ایک مکان میں دفن کیا گیا. اور اتنی روایات ہیں. دراصل ہوا یہ کہ آپ کو جب آپ کی تدفین کی گئی تو آپ کو بڑے خفیہ طریقے سے تدفین کی گئی، اور تاکہ خوارج جو ہیں وہ بہت ظالم لوگ تھے، وہ آپ کی قبر مبارک کو اکھاڑ کر کہیں آپ کے جسم مبارک کو نقصان نہ پہنچا دیں. بہرحال مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن لگتا یہی ہے، ہماری اپنی پرسنل رائے یہی ہے، چونکہ اتنی صدیوں سے جو ہے وہ آپ کا جو مزار مبارک بنا ہوا آپ کی شہادت کے بعد جہاں پہ آپ کی قبر جو تواتر سے چل رہی ہے، تو غالباً وہیں پہ آپ کا مقام مدفن ہوگا، واللہ عالم. لیکن بہرحال روایات ایسی بھی ملتی ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں حسن و حسین آپ کو بقیع میں لے گئے، اور جہاں پہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر ہے ادھر ہی اس کے ساتھ ہی آپ کی تدفین کی. لیکن بہرحال مختلف روایات ہیں. یہاں تک کہ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ جو قبر آپ کی سمجھی جاتی ہے اکثر لوگوں کی طرف سے وہ مغیرہ بن شعبہ کی قبر ہے، اور اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ مغیرہ بن شعبہ کی ہے تو وہ اس کو پتھر مارنا شروع کر دیں. لیکن بہرحال اللہ معاف فرمائے کہ اتنی زیادہ روایات ہیں، ہم اس پہ جج نہیں کر سکتے، کنفرم نہیں کر سکتے کہ آپ کی اصلی قبر مبارک کہاں ہے. لیکن بہرحال آپ کے بعد پھر لوگوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیعت کر لی، اور اس طریقے سے ایک تاریخ کا وہ باب جو لوگ سمجھتے تھے کہ مولا علی کی شہادت کے ساتھ بند ہو جائے گا، لیکن وہ تا قیامت جاری رہے گا. اور اس کے بعد آپ کی نسل نے بھی اسی طریقے سے آپ کی ہی لائف کو فالو کرتے ہوئے اس دین کو قائم کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ کو قائم کرنے کے لیے قیام کیے، خروج کیے، اور پیچھے نہ ہٹے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی نسل کے اندر سے، امام حسن کی نسل سے بھی، امام حسین کی نسل سے بھی، آگے ان کے بچوں کی نسلوں میں سے بھی ایسے آپ کو بڑے بڑے امام نظر آئے کہ جنہوں نے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس کو قائم کرنے کی کوشش میں ظالم حکمرانوں کے سامنے بھی کھڑے ہوئے اور اس میں شہید کر دیے گئے. تو اللہ کی کروڑوں رحمتیں، سلام ہو، صلاۃ و تسلیم ہو مولا امام المتقین امام علی علیہ السلام کے اوپر. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.